ٹائٹینک فخر اور بہادری کی ایک المناک کہانی جسے اکثر نہ ڈوبنے والا جہاز کہا جاتا ہے۔ ٹائٹینک سمندری تاریخ کا ایک المناک باب ہے جو دنیا کے تخیل کو متاثر کرتا رہتا ہے۔ وائٹ سٹار لائن کے ذریعہ بنایا گیا اور 1912 میں لانچ کیا گیا۔ اس سفر 8 کا مقصد عیش و آرام اور ٹیکنالوجی کی علامت بننا تھا، لیکن سفر میں اس کی بدقسمتی انسانی فخر کی علامت اور شاندار کارکردگی کا اشارہ بن گئی۔ اس داستان میں ہم ٹائٹینک کی تاریخ، تعمیر، کورس، برف کے تصادم اور اس کے بعد کے حالات کو بیان کرتے ہیں۔ کی تعمیر اور پہلی سفر کی تعمیر ٹائٹینک کا آغاز 1909 میں بیلفاسٹ، شمالی آئرلینڈ کے ہارلینڈ اینڈ وولف شپ یارڈ میں ہوا۔ تھامس اینڈریوز کا ڈیزائن کردہ یہ جہاز جدید فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ یہ تقریباً 282 میٹر لمبا ہے، اس میں 9 ڈیک ہیں اور اس میں 2200 سے زیادہ مسافر اور عملہ بیٹھ سکتا ہے۔ جہاز میں عیش و آرام کی سہولیات ہیں جیسے ایک شاندار ریستوراں، ایک عظیم الشان سیڑھیاں، ایک پول اور یہاں تک کہ ایک اسکواش کورٹ۔ 10 اپریل 1912 کو ٹائٹینک انگلینڈ کے ساؤتھہمپٹن سے روانہ ہوا اور فرانس کے شہر چیربرگ اور کوئنس ٹاؤن، آئرلینڈ جو اب کوب کے نام سے جانا جاتا ہے، میں رکا۔ اس کی آخری منزل نیو یارک سٹی ہے اور اس کے مسافروں میں دنیا کے اشرافیہ اور امریکہ میں نئی زندگی کے متلاشی لوگ شامل ہیں۔ آئس برگ سے ٹکرانا 14 اپریل 1912 کی رات تک سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ ٹائٹینک شمالی بحر اوقیانوس میں سفر کر رہا تھا اور موسم سرد اور صاف تھا۔ جہاز کے عملے کو علاقے میں برف سے خبردار کیا گیا تھا لیکن وہ تیز رفتاری سے جاری رہا۔ 11:40 بجے کے قریب رات کے چوکیدار فریڈرک فلیٹ نے برف کو دیکھا اور عملہ حرکت میں آ گیا، انجن کو آگے پیچھے کرتا رہا۔ بدقسمتی سے اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ ٹائٹینک کا ستارہ برف کے تودے سے ٹکرا گیا جس سے جہاز میں مہلک سوراخ ہو گئے۔ حفاظتی اقدامات جیسے کہ غیر محفوظ جہاز کے گڑھے اور لائف بوٹس آفت سے بچنے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ جب پانی تباہ شدہ علاقے پر حملہ کر رہا تھا تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ جہاز مشکل صورتحال میں ہے۔ انخلا اور بہادری کے عملے نے فوری طور پر ریسکیو میزائل داغنا اور لائف بوٹس بھیجنا شروع کر دیا۔ تاہم چونکہ ٹائٹینک پر صرف 20 لائف بوٹس اور 4 لائف بوٹس تھیں، اس لیے جہاز میں تمام مسافروں اور عملے کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کافی لائف بوٹس نہیں تھی۔ جیسے ہی پانی سے سٹن نکلنا شروع ہوتی ہے، مسافروں میں الجھن اور خوف کا احساس ہوتا ہے۔ یہ ایک غیر معمولی اور بے لوث عمل تھا جب جہاز کی لائٹس بند کر دی گئیں اور مسافروں کے لیے سکون بخش موسیقی بجائی گئی۔ کیپٹن ایڈورڈ اسمتھ سمیت عملے کے کئی ارکان نے سب سے پہلے مسافروں کی حفاظت کو یقینی بنایا اور جہاز کے ساتھ ڈوب گئے۔ مشہور شخصیات میں سے ایک جہاز بنانے والے تھامس اینڈریوز تھے جنہوں نے مسافروں کو لائف بوٹ تک لے جانے میں مدد کی اور آخری لمحات میں ان کا ساتھ دیا۔ ایک قریبی بحری جہاز RMS کارپیتھیا نے ٹائٹینک کی پریشانی کی کال کا جواب دیا اور جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ یہ صبح 4 بجے پہنچا لیکن اس وقت تک ٹائٹینک ڈوب چکا تھا اور تقریباً 1500 لوگ سمندر میں گم ہو چکے تھے۔ نتیجہ اور تحقیق: ٹائٹینک نامی جہاز نے پوری دنیا کو چونکا دیا۔ مزید لائف بوٹس کی ضرورت میری ٹائم سیفٹی مینجمنٹ میں بڑی تبدیلیوں کا باعث بنی ہے، بشمول بہتر حفاظتی طریقوں اور بہتر وائرلیس مواصلات۔ شمالی بحر اوقیانوس میں برف کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے انٹرنیشنل سنو پیٹرول بھی قائم کیا گیا تھا۔ تباہی کی وجہ کا تعین کرنے کے لیے متعدد تحقیقات کی گئیں۔ سب سے مشہور تحقیقات امریکی سینیٹ نے کی اور اس کی قیادت سینیٹر ولیم ایلڈن اسمتھ نے کی۔ تحقیقات میں کئی غلطیاں اور ناقص فیصلے سامنے آئے جن میں برف پر جہاز کی رفتار، ناکافی جہاز اور برفیلے پانی کے انتباہات کا جواب دینے میں ہم آہنگی کا فقدان شامل ہے۔ ورثہ اور ثقافتی اثرات: ٹائٹینک کی المناک کہانی نسل در نسل منتقل ہوتی رہی ہے اور اس نے بہت سی کتابوں، فلموں اور دستاویزی فلموں کو متاثر کیا ہے۔ جیمز کیمرون کی ہدایت کاری میں بننے والی 1997 کی فلم ٹائٹینک ایک ثقافتی رجحان بن گئی اور اس نے ٹائٹینک اور جیک اور روز کی لازوال محبت کی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا۔ 1985 میں سمندری ماہر رابرٹ بیلارڈ نے دریافت کیا تھا ٹائٹینک کا ملبہ شمالی بحر اوقیانوس سے 3000 میٹر سے زیادہ نیچے ہے۔ اس کے بعد سے جہاز کے ملبے کو تلاش کرنے اور اس کے آخری لمحات کی بہتر تفہیم حاصل کرنے کے لیے کئی مہمات کا اہتمام کیا گیا ہے۔
کی تاریخ ٹائٹینک انسانی کامیابی اور انسانی غلطی کی ایک اہم یاد دہانی ہے۔ یہ فخر کا مظاہرہ ہے اور فطرت کی غیر متوقعیت کے مقابلہ میں حد سے زیادہ اعتماد کے نتائج میں ایک حیرت انگیز سبق ہے۔ اس بدقسمت رات میں بہت سے لوگوں کی ہمت اور قربانی ہمیں بحران کے وقت بہادری اور ہمدردی کی انسانی صلاحیت کی یاد دلاتی ہے۔ آخر میں ٹائٹینک کی تاریخ عزائم، المیہ اور بہادری کی ایک پیچیدہ تصویر ہے۔ اس کی بے پناہ تعمیر سے لے کر اس کی بے وقت موت تک یہ دنیا کو مسحور کیے ہوئے ہے، جو ایک لازوال افسانوی اور ان لوگوں کی دل کی طاقت کا ثبوت بن گیا جنہوں نے اپریل 1912 کی رات کو ناقابل تصور درد کا سامنا کیا۔